قاری سے ہوا ہے دعوت دعایت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. سورۃ التوبہ کی 2 آیات، آیت نمبر 71 اور آیت نمبر 72 یہ ہم پڑھ رہے ہیں. پہلے جملے میں اللہ جل شانہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی ایک صفت بیان فرمائی ہے اور اس کے بعد باقی کچھ اور صفات اللہ جل شانہ نے ذکر فرمائے ہیں. ہم ان آیات پر غور کر رہے ہیں اور ان آیات کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور اگر سوچنے کا احساس یا ان آیات میں غور کرنے کا احساس وہ ابھی تک نہیں ہوا تو غور و فکر کرنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے مسلمان مردوں اور عورتوں کے جو صفات یہاں پر ذکر فرمائے ہیں، کیا وہ صفات بحیثیت مسلمان کے میرے اندر مجھے دکھائی دیتے ہیں یا نہیں؟ اپنی بات میں بھی اپنی بات کر رہا ہوں، کسی اور کے بارے میں ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ مجھے غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کے جو صفات بیان فرمائے ہیں، کیا وہ صفات بحیثیت ایک مسلمان کے، بحیثیت ایمان کے دعوے دار کے، وہ میرے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ جسے ایک بار پھر میں دہرا دیتا ہوں، کل ہم اس کو پڑھ چکے ہیں. فرمایا اللہ نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے یہ ایسا ہے جیسے ایک عمارت، ایک آبادی، جیسے یہ مسجد کی آبادی ہے، ایک عمارت ہے. اب اس مسجد یہ جو دیواریں ہیں یا بنیادیں ہیں، خیال مدیں، اب یہ اس دیوار کی ہر ایک اینٹ وہ دوسرے کے لیے مددگار ہے. ہر یو خختہ ادا بلے خختہ پارا صدا مددگار ادا
دی لاندې نه خختي دی برنۍ خختي د پاره سپورټ ورکړي مدد ورکړي بیا برا ہر یو خختہ بیا برا دا سلور دیوار یہ 4 دیواریں بن چکی تو یہ 4 دیواریں اس قابل ہو گئی ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہے آبادی کی جائے چھت بنائی جائے. اگر ان اینٹوں میں سے کوئی بھی اینٹ وہ مدد کرنے سے انکار کر دے کہ یہ میرے اوپر جو اینٹ پڑی ہوئی ہے یا جس وہ میں اس کی مدد نہیں کرتی اوزان چ دینو خوځي را خوځي کنه خخت ځان خوځي را خوځي نو ټول دیوال به خوځي چې دیوال خوځي نو ټول عمارت په خوځي. اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بمنزل عمارت کے ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمیں سوچنا چاہیے ہم بولنے والوں کو آپ سننے والوں کو دیکھنے والوں کو بھی ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ جب میں کسی مسلمان کو دیکھتا ہوں تو میں اس مسلمان کے لیے اپنے آپ کو مددگار سمجھتا ہوں. کنه زما دا کوششی چې زه د بل مسلمان سره کور تباه کم خیال مو دی د بل مسلمان روزگار تباه کم د بل مسلمان په عزت باندې حمله وکم د بل مسلمان سره بغض وکم بل مسلمان دی ولی مخکې کیږي دوسرے مسلمان کو گرا دوں دوسرے مسلمان کو بدنام کر دوں دوسرے مسلمان کو پریشان کر دوں. یہ چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں کسی دوسرے مسلمان کو دیکھ کر اس لیے کہ یہ میری زبان کا نہیں ہے. ز پختونی مودے پنجابی دے کہنا ز پاکستانی مودے افغانے دے ز جدین ز فلان کے مودے ایرانے دے میں عجم ہوں یہ عرب ہے میں پٹھان ہوں یہ بلوچی ہے یہ سندھی ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے میں بریلوی ہوں یہ دیوبندی ہے میں دیوبندی ہوں یہ بریلوی ہے یہ فلاں ہے میں فلاں ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں کیا یہ اس آیت کی روشنی میں اللہ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو غور سے ابھی سے غور پہ غور سرا نہ خبر دماغ کی دی ورته اوس نه تاسو وخت دی ها تاسو هم سبا چې دینو مفتیان وي او سبا تاسو په دې منبر باندې ناس یا به چې دینو ډاکټران یې یا به ټیکداران یې یا به دکانداران یې یا به سه نو ځان ته چې دینو د به یاد ساتي تاوري کناوري اس قرآن پاک کی یہ آیت یاد رکھنا. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہے مددگار ہے. کہ ایک مسلمان جب کسی مسلمان کو پریشانی میں دیکھتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو محتاج دیکھتا ہے راستے میں ایک بزرگ جا رہے ہیں بوڑھے جا رہے ہیں اور ان کے کندھے پر کوئی بوجھ ہے تو میں مسلمان ہوں تو میرے دل میں جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ورشما اس بزرگ کا یہ بوجھ ہے میں سر پہ رکھوں ان کو سہارا دے کر ان کو اپنے جگہ تک پہنچا دوں. ایک مسلمان پریشان ہے میں جا کر اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں اور اس کا پوچھوں کہ تو ولی پریشان ہے او بیا ځان ته خیال وکما چې زه د دې مسلمان د پریشانۍ د ختمولو دپاره زما څه کردار کیدی شي. اوس خدا موږ سوچ کو کنه چې بل مسلمان په پریشانی کې وي نو موږ ډیر خوش وو بہت اچھا ہوا څه خوند کوي ځکه چې دا فلان کې دی ځکه خدا فلان کې دی پتا سو خلکو کې د کرکٹ په ذریعے سره دا مرض پیدا کولی شي. تمہیں پتہ بھی ہے کہ نہیں کبھی کرکٹ کے ذریعے سے کبھی مسلک کے ذریعے سے کبھی کسی ذریعے سے جو ہے یہ چیزیں یہ نفرتیں وہ پیدا کی جا رہی ہیں. لانویخ کئی برے قرآن ہوا ہے کنینو غرق بشی قرآن ہوا ہے قرآن پاک بانی زان پوہا کئی طول عمر بمزان تا ساری زندگی اپنے آپ کو سمجھا ہوگا میں بڑا مسلمان ہوں لیکن جب اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے
اور اللہ جل شانہ حکم دے گا کہ اس شخص کو مسلمانوں کے گروپ سے نکال کر کافروں کے گروپ میں شامل کر دو، تو پھر کیا کریں گے ہم؟ اس لیے کہ اس شخص کی عادتیں، اس شخص کے صفات وہ ایمان والوں جیسے نہیں تھے. یہ دنیا میں جیا ہے، اس نے دنیا میں زندگی گزاری ہے ایک ایمان والے کی حیثیت سے نہیں، والمؤمنون، یہ دنیا میں جیا ہے ایک غیر مسلم کے حیثیت سے، ایک نفرت کرنے والے، ایک متعصب کے حیثیت سے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت ایمان والے کے، میرے دل میں اگر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہو کسی مسلمان کے دکھ درد، کسی مسلمان کی پریشانی، کسی مسلمان کے فقر، کسی مسلمان کہ جو ہے اس کو بیمار یا کسی بھی پریشانی میں اس کو دیکھ لوں، اب میرے دل میں اگر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس مسلمان کا مددگار بن جاؤں، میں اس مسلمان کا رفیق بن جاؤں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، خدای شکر دے جسن سرتی دے ایمان راکڑی دا، خدای شکر دے جسن سے ایمان علامت تیرا کی پریخ دے خدایا دا زیاد کے. وہ الگ بات ہے کہ میں کسی مسلمان کی مدد کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، وہ الگ بات ہے. یہ مسلمان نے چاہتا دا مال ضرورت تے، لیکن ما سر مال نشتا چی دا مال پا ذریعی سر دا غصو امدادکم من کان فی حاجت اخیہ المسلم کان اللہ فی حاجتی. جو کسی مسلمان کی حاجت پوری کرتا ہے، کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی حاجت کو پوری فرماتا ہے. سمجھ گئے؟ تو وہ الگ بات ہے کہ میں کسی مسلمان کا علاج کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. یہ فلیکس تو بنا سکتا ہوں، او بھائی یہ فلیکس تو بنا سکتا ہوں نا، یہ فلیکس میں نے بنایا نا، اس میں لکھا ہے صدیق ٹرسٹ. یہ تو کر سکتا ہوں نا کہ غریبوں، محتاجوں، یتیموں، کنویں، راستے سارے یہ تو بنا سکتا ہوں. ضب کا سبادہ قیامت پورز، کل قیامت کے دن اگر اللہ پوچھے کہ بحیثیت مومن کے، بحیثیت ایمان والے کے تو نے کیا کیا تھا، تو اتنا تو ہم بتا دیں گے کہ چلو یہ فلیکس تو بنایا تھا، لوگوں کو متوجہ کیا تھا. وہ الگ بات ہے کہ جو ہے میرا خزانہ، میرا بیت المال اور جو ہے وہ اتنا نہیں تھا کہ میں کسی مسلمان کی مالی امداد کر سکوں. وہ میری مجبوری، وہ اس میں معذور سمجھا جاؤں گا. لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے کہ میرے قلب میں، میرے دماغ میں کسی مسلمان کے امداد، کسی مسلمان کی احتیاج کو دور کرنے کا جذبہ وہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں. اس لیے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. بچے دا جملہ یاد ساتھی، دا قرآن دا سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 کا یہ پہلا جملہ، اس کو وظیفہ لے لو، یہ قرآن کا وظیفہ ہے. خلق کوئی کنا پیران وظیفے ورکئی، وی دا وظیفہ کوانو دا کار بدی وشی، دا وظیفہ کوانو دا کار بدی وشی، بیا غا وظیفے منگا کو. دا قرآن وظیفہ دا چی والمؤمنون والمؤمنات وائے کنا بعضهم اولیاء بعض. ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے لیے مددگار ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عساكر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ خوش